یزید کے سامنے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے امام عالی مقام حضرت حسین کا سر بانس پر نصب کر کے زہر بن قیس کے ہاتھ یزید کے پاس بھیج دیا۔ غاز بن ربیعہ کہتا ہے جس وقت زہر بن قیس پہنچا میں یزید کے پاس بیٹھا تھا۔ یزید نے اس سے سوال کیا کیا خبر ہے؟ قاصد نے جواب دیا فتح و نصرت کی بشارت لایا ہوں۔ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 حمایتیوں کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے انہیں بڑھ کر روکا، مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کریں ورنہ لڑائی لڑیں۔ انہوں نے اطاعت پر لڑائی کو ترجیح دی، چنانچہ ہم نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان پر حلہ بول دیا۔ جب تلواریں ان کے سر پر پڑنے لگیں تو اس طرح ہر طرف بھاگنے لگے اور جھاڑیوں اور گڑھوں میں چھپنے لگے جس طرح کبوتر باز سے بھاگتے اور چھپتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سب کا قلعہ قمع کر دیا۔ اس وقت ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تربتر ہیں، ان کے رخسار غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی شدت اور ہوا کی تیزی سے خشک ہو رہے ہیں، گدھوں کی خوراک بن گئے ہیں۔ یزید رونے لگا۔ راوی کہتا ہے یزید نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، کہنے لگا بغیر قتل حسین کے بھی میں تمہاری اطاعت سے خوش ہو سکتا تھا۔ ابن سمیہ یعنی ابن زیاد پر خدا کی لعنت ہو، واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو حسین سے ضرور درگزر کر جاتا۔ خدا حسین کو اپنے جوال رحمت میں جگہ دے۔ قاصد کو یزید نے کوئی انعام نہیں دیا۔ ابن جریر کامل تاریخ کبیر ذہبی کے حوالے سے۔ یزید کا تاثر۔ یزید کے غلام قاسم بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب حضرت حسین اور ان کی اہل بیت کے سر یزید کے سامنے رکھے گئے تو اس نے یہ شعر پڑھا، ترجمہ: تلواریں ایسوں کے سر پھاڑتی ہیں جو ہمیں عزیز ہیں، حالانکہ دراصل وہی حق فراموش کرنے والے ہیں۔ پھر کہا واللہ اے حسین اگر میں ہوتا تو تجھے ہرگز قتل نہ کرتا۔ اہل بیت دمشق میں۔ حضرت حسین کے سر کے بعد ابن زیاد نے اہل بیت کو بھی دمشق روانہ کر دیا۔ شمر بن ذی الجوشن اور محضر بن ثعلبہ اس قافلے کے سردار تھے۔ حضرت امام زین العابدین راستہ بھر خاموش رہے، کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یزید کے دروازے پر پہنچ کر محضر بن ثعلبہ چلایا میں امیر المومنین کے پاس فاجر کمینوں کو لایا ہوں۔ یزید یہ سن کر خفا ہو گیا، ہو کر کہنے لگا محضر کی ماں سے زیادہ کمینہ اور شریر بچہ کسی عورت نے پیدا نہیں کیا۔ یزید اور امام زین العابدین۔ پھر یزید نے شام کے سرداروں کو اپنے مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی بیٹھایا اور امام زین العابدین سے مخاطب ہوا، اے علی تمہارے باپ نے میرا رشتہ کاٹا، میرا حق بھلایا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے اس کے ساتھ وہ کیا جو تم دیکھ چکے ہو۔ امام زین العابدین نے جواب میں یہ آیت پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ تمہاری کوئی مصیبت بھی نہیں جو پہلے سے لکھی نہ ہو، یہ خدا کے لیے بالکل آسان ہے، اس لیے کہ نقصان پر تم افسوس نہ کرو اور فائدے پر گھمنڈی مت بنو۔ خدا مغروروں اور فخر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ جواب یزید کو ناگوار گزرا، اس نے چاہا اپنے بیٹے خالد سے جواب دلوائے مگر خالد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تب یزید نے خالد سے کہتا کیوں نہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبت بھی آتی ہے خود تمہارے اپنے ہاتھوں آتی ہے اور بہت سی غلطیاں خدا معاف کر دیتا ہے۔ پھر یزید دوسرے بچوں اور عورتوں کی طرح متوجہ ہوا، انہیں اپنے قریب بلا کر بیٹھایا، ان کی حیت خراب ہو رہی تھی، دیکھ کر افسوس کیا اور کہنے لگا خدا ابن مرجانہ یعنی عبیداللہ ابن زیاد کا برا کرے، اگر تم سے اس کا رشتہ ہوتا تو تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، نہ اس حال سے تمہیں میرے پاس بھیجتا۔